الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، خصوصاً درگاہ حضرت سید عبدالعزیز شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سجادے و متولی مولانا سید حسام الدین صاحب ابن مولانا سید عبدالعزیز صاحب قبلہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ سرکار کے چاہنے والے ہیں، اس لیے تو یہاں تشریف فرما ہے۔ لہذا آپ جتنے احباب ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ 51 مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام آج آپ کی اس مسجد بغدادیہ میں، مسجد ہے بغدادی، مسجد ہے بغدادی، آستانہ ہے ولی کا عبدالعزیز، اور ہم کو پہنچنا ہے اللہ کے حبیب تک۔ یہ راستہ بڑا آسان ہے، حضرت عبدالعزیز کو پکڑو تو بغداد پہنچ جاؤ، اور بغداد پہنچ جاؤ تو نجف پہنچ جاؤ، نجف پہنچ جاؤ تو مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ۔ یہی راستہ شارٹ ہے، اور یہی راستے کے ماننے والے میلاد النبی مناتے ہیں۔ اب پوچھا جا رہا میلاد النبی کون مناتے ہیں، تو آسان پتہ ہے، جو بغداد والے ہیں وہ میلاد مناتے ہیں، جو نجف والے ہیں وہ میلاد مناتے ہیں، جو عبدالعزیز شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں وہ میلاد مناتے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں وہ میلاد مناتے ہیں، جو اہل سنت الجماعت ہے وہ میلاد مناتے ہیں۔ اب یہ آپ بتا رہے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کر کے ہم سیرت النبی نہیں منا رہے ہیں، میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اب میں فرق سمجھاؤں گا کہ سیرت النبی کیا ہوتا ہے، میلاد النبی کیا ہوتا ہے، اور ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اتنی دیر تک نعت پاک سنتے رہے، قرآن پاک سنتے رہے، رسول کی بارگاہ میں اپنا غلامانہ نذرانہ پیش کرتے رہے، تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں کہ لوگ ایکٹروں کی محبت رکھتے ہیں، لوگ کرکٹروں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ لیڈروں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ پیسے والوں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ زمینداروں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ جائیداد والوں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ کار والوں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ بنگلے والوں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ ایم پیوں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ منسٹروں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ کونسلروں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن
لیکن آپ یہاں بتا کے بتا رہے ہیں ہم نہ کسی ایکٹر سے محبت رکھتے ہیں، نہ کرکٹر سے محبت رکھتے ہیں، نہ ہم لیڈر سے محبت رکھتے ہیں، نہ پیسے والوں سے محبت رکھتے ہیں، ہم محبت رکھتے ہیں تو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے یہی محبت کا ثبوت دینے کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے رکھے جاتے ہیں، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے سے جو خوش ہو گیا سمجھ لینا وہ اللہ کے حبیب کو چاہنے والا ہے، اور سرکار دو عالم کو اپنا آقا ماننے والا ہے، ماؤں ملجا ماننے والا ہے، علم غیب والا ماننے والا ہے، سرکار کو نور ماننے والا ہے، اور یہ سمجھنے والا ہے تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور گمانے عالم ہے، قیامت کا نہیں سایہ تیرے، یہ عقلی کیا جو تجھے سمجھے، قیامت کا نہیں سایہ تیرے، یہ عقلی کیا تجھے سمجھے، تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور گمانے عالم ہے۔ اس لیے سرکار کی حقیقت نور ہے، جو سرکار کو نور مانتا ہے وہی اہل سنت جماعت ہوتا ہے، جو سرکار کو علم غیب والا مانتا ہے وہی نور وہ اہل سنت جماعت ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو سنی بولا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو ہم نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں جو میلاد النبی کرتا ہے، جو جھنڈیاں لگاتا ہے، جو لائٹنگ کرتا ہے، جو کھیر پوریاں بناتا ہے، جو نیاز کرتا ہے، جو یا رسول اللہ کہتا ہے، ہم اس کو سنی مانتے ہیں۔ ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں مانتے، رسول پاک کی محبت کی بنیاد پر ایک مانتے ہیں۔ یہی بات آپ کو ظہیر آباد میں پہنچانے کے لیے ہم آئے، اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اپنی پوری سروس میں مختلف علاقوں پہ گیا، لیکن ظہیر آباد میں میری زندگی کا پہلا جلسہ ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے یہ جلسہ ہو رہا ہے تو ایک بارگاہ میں ہو رہا ہے، وہ بھی حضرت عبدالعزیز شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہو رہا ہے۔ شہید کا مرتبہ کیا ہے کہ ابھی شہید کا خون گرتا نہیں ہے، اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، اور شہید کا مرتبہ وہ ہے کہ وہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے شہید، تو ہم ولی کو شہید سمجھتے ہیں، ولی زندہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کی درگاہ میں آتے ہیں۔ لوگوں سن لو، ہم مردوں کے پاس نہیں جاتے، مردوں کو پھول نہیں پنایا جاتا۔ آپ میرے کو پھول پنائے، ہمارے مولانا حسام الدین صاحب میں پوچھتا ہوں کیوں پنائے، کیا سمجھ کے پنائے، کیا سمجھ کے پنائے، مردہ سمجھ کے پنائے زندہ؟ تو سمجھ میں آگئی بات، ہم درگاہوں پہ پھول کیوں چڑھاتے ہیں، ہم درگاہ کو کیوں آتے ہیں، ہم زندہ کے بعد جاتے ہیں، زندہ کو پھول چڑھاتے ہیں۔ سارے اولیاء اللہ زندہ ہیں، اور سارے اولیاء اللہ زندہ اس لیے ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے، اس لیے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قائل ہیں۔ اور آج ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں، اب میں علمی جواب دوں یا الزامی جواب دوں؟ بتائیے کیا جواب دوں؟ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو نہیں معلوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، قرآن میں ہے کیا، بچوں کو جواب دے رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے بولا کہ میلاد النبی منانا، فاتحہ دینا، عرس کرنا، درگاہ کو جانا، یا رسول اللہ بولنا، یا غوث بولنا، 11ویں شریف کرنا، کنڈے کرنا قرآن میں ہے کیا، تو سمجھ لینا انہیں قرآن نے پڑھا ہوا ہے۔ آپ آسان راستہ بتا رہا ہوں، یہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ حدیث پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن و حدیث پڑھتا تو یہ بھی درگاہ کو آتا، یہ قرآن و حدیث پڑھتا تو یہ بھی میلاد کی جھنڈی لگاتا، یہ قرآن و حدیث کو پڑھتا تو یہ بھی میلاد کی روشنی کرتا۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء محققین، بڑے بڑے صوفیاء اکرام، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے میلاد منائی ہے۔ غوث اعظم دستگیر نے میلاد منائی، خواجہ غریب نواز نے میلاد منائی، نظام الدین محی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد منائی، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد منائی، حضرت بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد منائی، حضور پہلو علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد منائی، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد منائی، بانی جام نظائمہ امام اہل سنت عارف اللہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد منائی، اور حضرت محدث زغن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد منائی۔ اور
اگر آپ ڈھونڈیں تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی میلاد مناتے ہیں، اس لیے تو ان کے شہزادے بھی میلاد منا رہے ہیں۔ کیا آپ ان کی اولاد ہیں نا؟ ماشاءاللہ، کیا بڑا احساس ہے۔ اب آپ سیرت النبی نہیں بولنا، یہ جلسے کو میلاد النبی بولنا۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان ہے اہل سنت جماعت کی۔ اب انہوں بولے سیرت النبی، ہم میلاد منائے تو انہوں سیرت النبی کے جلسے منا رہے، اور ان کو سیرت النبی اب یاد آ گئی۔ اور سرکار کی میلاد کا ذکر تو اللہ نے تمام انبیاء کو کیوں بھیجا، مقصد سمجھے۔ اور آیت میثاق پڑھے، اگر تم قرآن پڑھے ہوتے تو آیت میثاق تمہیں یاد ہوتی، حضرت عیسیٰ کی بشارت یاد ہوتی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا یاد ہوتی، تم سمجھ جاتے کہ جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، حضرت عیسیٰ نے بشارت دی، اللہ نے تمام نبیوں سے میثاق لیا۔ ابھی مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب نے آیت میثاق پڑھ کے سنائی۔ اللہ نے نبیوں سے کہا کہ دیکھو، یہ یاد رکھنا کہ میرے محبوب آنے والے ہیں، ان کا اعلان کرتے جانا، یہ بتانا، اور جب میرے محبوب آئے تو ان پر ایمان لانا۔ سنو حسام الدین صاحب، کون کون صاحب آئے ہیں پورے سن لو۔ اللہ کس سے کہہ رہا؟ نبیوں سے کہہ رہا ایمان لانا۔ بولو باقر صاحب، اس آیت میں ہے کہ نہیں ایمان لانا؟ ان کو بتا، کوئی حافظ قرآن ہے تو پڑھ کے سنائے کہ اللہ نے کہا کہ نہیں کہا کہ اب میرے محبوب پر ایمان لانا۔ تو کیا نبی بغیر ایمان کے رہتا؟ نبی بنتا ہی کب؟ جب مومن ہوا تو بنتا۔ پھر اللہ نبیوں سے کیسا کرا ایمان لاؤ؟ سمجھ رہے بات کو؟ آپ کو آسان سمجھا رہا ہوں، نوجوانوں سن لو۔ نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے جب محبوب آئے تو ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اللہ نے یہ جلسہ جو میلاد کا ہے، اللہ نے پہلے منا لیا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ میلاد منانا اللہ کی سنت ہے۔ صحیح ہے، ایسا نہیں۔ آپ سجادہ صاحب یہاں بول رہے ہیں نعرے تکبیر، تو آپ لوگ ایسا خاموش بیٹھے ہیں جیسا آپ سے چندہ مانگ رہے ہیں۔ اب یہاں کوئی خاموش نہیں بیٹھنا۔ اب میں کہوں گا نعرے تکبیر، آپ پوری کوئی زبان خاموش نہیں بنا کر سرکار کے چاہنے والے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ ہاں، سرکار کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، ہمارے آقا کی آمد۔ یہ جوش سے بیٹھو آپ، گھر گھر میلاد منانا میری تقریر سننے کے بعد۔ آپ سیرت النبی نہیں بولنا، یہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینے کے لیے کلین مرکزی مجلس اہل سنت آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ خاموش نہیں بیٹھنا، اب ہر ایک پکوڑے کو جواب دینا۔ انہوں مسخرہ بنا لیے ہمارے بزرگوں نے۔ ابھی مدارج النبوہ کا حوالہ دیے، کون لکھا مدارج النبوہ؟ کبھی علمی دنیا میں آئے؟ آپ کو علم سے وقفیت ہے؟ مدارج النبوہ لکھنے والی کون شخصیت ہے؟ وہ معلم اول ہندوستان کے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلی، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر ہندوستان بھیجا۔ حضرت تو ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، یہ حکم جاری کیا ہے، شاہ عبدالحق ہندوستان جاؤ اور میری محبت کا چرچا کرو۔ تو سرکاری شاہ عبدالحق محدث دہلوی، آپ نام نے سنے، دلی میں ان کی مزار ہے۔ اکبر تو دین کو مٹا رہا تھا، جہانگیر دین کو مٹا رہا تھا۔ نوجوانوں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، سب مل کے رہو، سب ایک ہیں، وہابی، خارجی، رافضی، مہدی، سب ایک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے نوجوان بولے ہو بھائی کلمے کی بنیاد پر ہم ایک ہیں، سب ایک ہونا چاہیے، سب کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کسی کا کلمہ نہیں دیکھتے۔ اور میں تو آگے بڑھوں گا، ہم کسی کا خاندان بھی نہیں دیکھتے، ہم کسی کا علم بھی نہیں دیکھتے،
ہم کسی کی مرتبہ بھی نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے تم خاندان علم یا تمہارا کلمہ مت بتاؤ، یہ بتاؤ کہ رسول سے محبت کیسی ہے، یہ بتاؤ تم محبت کیسی ہے سرکار سے۔ آج کلمہ پڑھ کے بھی بول رہے ہیں یا رسول اللہ نے بولنا شرک ہوتا، میلاد نے بنانا، میلاد کی جھنڈی نہ لگانا، تو اس سے اتحاد ہو سکتا میرے بولو نوجوانوں؟ اور حضرت شاہ عبد القادر جیل کو سرکار نے بھیجا، وہ تو مدینے میں رہنے چلے گئے تھے، جب کہا حکم دیا کہ اے شاہ عبد القادر جاؤ ہندوستان میں میری محبت کو عام کرو، تو شاہ عبد القادر سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سننے کی بات ہے، شاہ عبد القادر سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عرض کیا، حضور میں تو روزانہ آپ کے در پہ پڑا رہتا تھا، یہ میری حاضری چھٹ جائے گی، روز آپ کی بارگاہ کی حاضری چھٹ جائے گی، میں تو آیا ہوں آپ کے قدموں میں پڑے رہنے کے لیے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا، میرے آقا کیسے مختار ہیں، میرے آقا کیسے مختار کل ہیں، آقا کیسے قدرت والے ہیں، آقا کیسے تصرف والے ہیں، آقا کیسے علم غیب والے ہیں، آقا کیسے طاقت والے ہیں، آقا کیسی قوت والے ہیں، آقا کیسے لفت والے ہیں، آقا کیسی عظمت والے ہیں۔ آقا نے کہا شاہ عبداللہ تم ہندوستان جاؤ، اب تمہاری حاضری ناکام نہیں ہوگی، مدینے بیٹھے تم میرے روضے پہ آتے تھے، اور تم ہندوستان جاؤ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ زندہ باد۔ صرف بابا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کو برا مت بولو، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے گھر سے کوئی عقیدہ نہیں بیان کیا، حضور امام اہل سنت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ مت کہو، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر سے نہیں کیا، سرکار نے شاہ عبد القادر سے بھیج کر سنیت پھیلائی، یہ سرکار کی سند ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے، حضرت بانی جامع نظامیہ سے پہلے، کئی سال پہلے حضرت شاہ عبد القادر سے دہلوی نے میلاد بنائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو بھٹکایا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے، کبھی یہ کہا اعلیٰ حضرت کے خلاف بولا جاتا ہے، کبھی بانی جامع کے خلاف بولا جاتا ہے، مگر ہم سنی سوچتے نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں سے ہمیں کاٹا جا رہا ہے۔ کبھی درگاہوں کے خلاف بولا جاتا ہے، کہا جا رہا کہ درگاہ کو جانا مندر کو جانا ایک ہے، بولے اس سے اتحاد ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ بولو، درگاہ ایک الگ چیز ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، ہم درگاہ کو آتے ہیں، یہ تیرا مقدر ہے تو اہر کون جاتا ہے؟ اور یہ ہمارے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کہاں ہے؟ آسان جواب یہی ہے کہ سنیوں کے پاس ہے۔ کسی سے بحث مباحثہ مت کرو، کیونکہ ان کو نہ قرآن آتا نہ حدیث آتی، ان کو آج تک یہ نہیں معلوم ہوا فاتحہ دینا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے۔ بچوں سے پکڑ کے پوچھتے فاتحہ دینا قرآن میں ہے کیا؟ بولا ہمارا سنی بچہ جواب دیتا تو اگر قرآن پڑھتا تو بھی فاتحہ دیتا۔ بچوں کو بھٹکا رہے ہیں کہ فاتحہ دینا کہاں ہے؟ میں بولا یہاں آؤ، حضرت مسجد بغدادیہ میں یہاں ہے، یہاں دیکھو آ کے۔ اس لیے جو سنی ہوتا وہ فاتحہ دیتا، جو سنی ہوتا وہ میلاد مناتا، جو سنی ہوتا وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا، جو سنی ہوتا یا غوث کہتا، جو سنی ہوتا یا رسول اللہ بولتا، جو سنی ہوتا یا علی کہتا، جو سنی ہوتا یا حسین کہتا، جو سنی ہوتا یا خواجہ کہتا، اور درگاہوں کو آ کے چومتا۔ یہ درگاہ والوں سے اسلام بچا، تم سے بچا؟ کیا تبلیغی جماعت اسلام بچائی؟ کیا جماعت اسلامی اسلام بچائی؟ کیا اہل حدیثوں نے اسلام بچایا؟ آپ کو غلط فہمی ہے، یہ نماز پڑھتے، یہ نماز نہیں پڑھتے، انہوں اللہ کو نہیں مانتے۔ اگر انہوں اللہ کو مانتے تو یا رسول اللہ بولتے، کیونکہ اللہ خود یا ایھا الرسول کہتا ہے۔ قرآن پڑھیے نا بھائی، قرآن پڑھیے نا، قرآن پڑھتے نہ کچھ بھی پڑھتے۔ انہیں بول دیا یا رسول اللہ نے بولا یا رسول اللہ چھوڑ دیے، انہیں بولا 11ویں شریف نے کرنا، انہیں چھوڑ دیے، انہیں بولا درگاہ کو نہیں آنا، چھوڑ دیے، پھر درگاہ کو نہیں جا کے کہاں جانا؟ گھنٹہ ہلانا۔ یہ درگاہ والے ہی تو ہمیں اسلام دیے ہیں۔ اب ہندوستان میں بتاؤ کس نے اسلام پھیلایا؟ خواجہ غریب نواز سرکار نے پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ نظام الدین اولیاء نے پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ بابا فرید نے پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ اور آپ کے ظہیر آباد میں حضرت عبدالعزیز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ کبھی انہوں نے کمپرومائز کیا؟
جو ہمارے کو کمپرومائز. آج کل تو کیا ہو رہا ہے, شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں. آپ لوگ خوش نصیب ہے, سرکار کے جلسے میں بیٹھے ہیں. لوگ شرکیہ جلسوں میں جا رہے ہیں, جہاں مشرکانہ عمل ہوتے ہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں. آپ اشارہ سمجھ جائیے, یہاں تک تو لا کے چھوڑ دوں میں آپ کو. مشرکانہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں اور ہم سرکار کے جلوس کا استقبال کر رہے ہیں. ارے سرکار آئے کیوں؟ ابھی آپ نے بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر نہیں سنا کہ بتوں کی شوکت و عظمت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل. بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل, اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا. یہ اولیاء اللہ نے توحید سمجھائی. انہوں بولے ہم موحد ہے. اولیاء سے بڑھ کر کوئی موحد نہیں ہوتا, اولیاء سے بڑھ کر کوئی توحید جاننے والا نہیں ہوتا, اور اولیاء سے بڑھ کر کوئی احدیت کو جاننے والا نہیں ہوتا, اللہ سے اولیاء سے بڑھ کر کوئی وحدانیت کو جاننے والا نہیں ہوتا. اولیاء اللہ نے توحید کا درس دیا, اولیاء اللہ نے ختم المرسلین ماننے کا حکم دیا, اولیاء اللہ نے ہم کو بتایا اللہ ایک ہے, اور ایسا ایک ہے کہ اس کے شریک کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. وہ ایکتا ہے, قل اللہ احد اللہ الصمد ہے. وہ اللہ کی صمدیت کو, اللہ کی احدیت کو, اللہ کی وحدانیت کو, اللہ کے تمام اسماء و صفات کو ماننے کا نام توحید ہے. یہ صوفیہ نے بتایا, اور انہوں کیا کر رہے ہیں, ہمارے کو لے جا کے ان کے پاس ڈال رہے ہیں کہ ان کے جلوسوں کا استقبال کرو. یہ ہے سیاست, اور اولیاء کے پاس ہے مذہب. اب آپ کدھر جاتے سن لیجئے. آپ کو معلوم ہے یہی توحید پھیلانے کے لیے خواجہ غریب نواز آئے. غریب نواز نے ان سے کمپرومائز کیا؟ اگر کرتے تو جے پال جوگی سے کیوں لڑتے؟ بولتے بھائی تو بھی کر لے ہم بھی کرتے, چلو تو بھی مان لے ہم بھی مانتے. ہاں, ایک صاحب ایک سجادہ صاحب درگاہ کے جلسے میں آ کے بولتی ہے ہماری درگاہوں میں سب آتے, لہذا ہم سب سے ملنا چاہیے. ملا آتے درگاہ تو ہمارا درگاہ فیض کا دریا ہے, وہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اولیاء اللہ انسانیت کی قدر کرتے ہیں اور انسان کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں, لیکن کسی ولی نے اب رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ کر غیروں کا کلمہ پڑھا, کیا بتا دو میرے کو. رحمت برس رہی ہے, آ کے لوٹ رہے ہیں. اب دریا بہتی ہے, دریا میں ہر مذہب کا پانی پیتا ہے, تو دریا کا فیضان ہے وہ. اس طرح یہاں رحمت برس رہی ہے اللہ والے کے پاس, ہر مذہب والا آ کے رحمت لوٹ رہا ہے, لیکن مذہب تو تفریق کر رہا ہے کہ تم توحید پہ قائم رہو. سمجھے آپ محیب صاحب, سمجھے اسامہ صاحب, آپ لوگوں کا پہلے سمجھنا یہ بات, نہیں تو بھٹکا کے آپ کو جو ہے وحدت ادیان بنا دیں گے, ابوالکلام آزاد کا مذہب پیش کر دیں گے. اکبر بھی دین الہی نکالا تھا, یہ ایک واحد شخصیت تھی اکبر کے دین الہی کو پارا پرے کرنے والی. اسی ہندوستان میں جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز نے توحید پھیلائی اور توحید کو بچایا, امام ربانی مجدد الفسانی شیخ مسندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ورنہ اکبر آپ کو آج جو ذہن دیا جا رہا ہے ہندوتوا کا, اکبر وہ کر رہا تھا. اکبر کئی مسجدوں کو ڈھا دیا, شہید کر دیا, قرآن کے نسخے جلا دیا, سورج کی پوجا کرتا تھا. آج بھی ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے, ہم میلاد منا کے کہتے ہیں کہ سرکار اللہ نہیں ہے مگر اللہ کے محبوب ہے, اور توحید بیان کرنے کے لیے آئے. سمجھ رہے ہیں آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد منانا شرک نہیں ہے, میلاد منانا شرک کو مٹانا ہے. کیونکہ اللہ پیدا نہیں ہوتا, اللہ خود سے ہے, خدا ہے, خود سے ہے, وہ خود ہے. میں یہاں درس تصوف نہیں دے رہا ہوں, ورنہ آپ جو ہے پھر بھاگنا شروع کریں گے. تصوف کے اصطلاح شروع کرا تو میں. ہاں, وہ خود سے ہے, وہ خدا ہے, وہ اللہ ہے, ایکتا ہے, واحد ہے, احد ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, شرک کرنا ظلم ہے. ہر گناہ ظلم نہیں ہوتا, شرک کرنا ظلم ہے, کیونکہ آپ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, مان رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. تو سرکار نے یہی پیغام توحید عطا فرمایا اور بت پرستی کو مٹایا, اور آج دنیا ہمارے کو بت پرستی کے قریب کر رہی ہے. سرکار کی آمد ہوئی, بتوں کو چھڑایا,
خدا سے ملایا، عجب رہنما ہے ہمارے محمد۔ یہ درس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ نوجوانوں سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو؟ اس واسطے توحید کو پکڑو، رسالت کے ذریعے توحید سمجھ میں آتی ہے۔ سرکار دو عالم نے کیسا بنا دیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بولیے آج آپ کے پاس تو ماشاءاللہ ایک کار تو ہے، ایک بنگلہ تو ہے، ایک فلائٹ تو ہے، پیسہ ہے، اور آپ کے جیب میں اب 500 کی نوٹ نکلتی ہے ایک ایک کے جیب سے۔ آپ تو اتنے پیسے والے ہیں، آپ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے نا جو کھجورا چوس کے جہاد کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے مقدر تھا۔ بظاہر ان کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کہنے تو پیسہ ہے، مال ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، سب ہے، اس کے بعد میلاد منانے کے لیے 5 روپے نہیں نکلتے۔ نہیں منانا ہے کہتے نا میاں، قرآن میں ہے کیا؟ بولا تو قرآن پڑھا کیا؟ یہ جواب دے رہا۔ حدیث میں ہے کیا؟ تو حدیث پڑھا کیا تو؟ نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، نام رکھ لیا اہل حدیث۔ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، نام ہو گیا تبلیغی جماعت۔ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے، نام ہوگی جماعت اسلامی۔ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے، اپنے آپ کو بہت بڑے مبید ہے۔ اگر تم مبید ہوتے تو تم بھی میلاد مناتے، کیونکہ اللہ پیدا نہیں ہوتا، رسول پیدا ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آگے بات؟ ہاں، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ حشر کر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارغ نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یہ کرنا ہے آپ کو کام، یہ منصوبہ ہے حشر تک کا۔ اب آپ یہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کریں گے نہیں؟ اب حضرت بلال کا ذکر آ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ کیسے ایمان لائے حضرت بلال؟ آپ لوگ تو واقف ہے، وہ تھے غلام، اور وہ غلام ان کے بابا بھی غلام، انہوں بھی غلام، اور غلامی کی زندگی تھی۔ مگر سرکار نے جب اعلان توحید کیا، اعلان نبوت کیا، جب سرکار نے اعلان کلمت الحق کیا تو حضرت بلال ایمان لا لیے۔ سنو، توحید کس کو بولتے ہیں؟ ہم سے کو کیا سکھانے آئے تم خود توحید کے بگڑے ہوئے ہیں۔ تم جا کے غیروں کے گود میں بیٹھ رہے ہیں۔ کبھی ہمارے ولی نہیں بیٹھے، ہمارے اولیاء اللہ نے غیروں کو اپنا بنا لیا۔ ہاں، جو خدا سے غافل تھے ان کو خدا کا رستہ بتا دیا۔ یہ ہے شان اولیاء کی۔ اس لیے ہم ان کی درگاہ پہ آتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے ہیں۔ سننے تیار ہیں آپ؟ والے سننے کو تیار ہے یا جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ بولیے، ارے بولو نا، تحقیق ختم کر دوں یا سنتے آپ؟ صحیح بولو آپ۔ ہاں، سننا ہے، ہاتھ اٹھاؤ کتنے نہیں سننے والے ہیں؟ سنیے، اللہ والے بولے تو کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے ہیں، ہم یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے ہیں، حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ میں حیدرآباد کے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، اب یہاں جتنے بزرگ ہیں اللہ والے ہیں۔ ہاں، حضرت معیز ترک رحمۃ اللہ علیہ کوہی میں جن کی درگاہ اللہ والے ہیں، ہے نا؟ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ والے ہیں۔ کسی بھی بڈھی سے بھی پوچھو، کون ہے میاں؟ یہ اللہ والے ہیں۔ بڈھی سے بڈھی نہیں بولتی اللہ ہے۔ انہوں ہم پہ الزام لگا رہے ہم ان کو اللہ مانتے کہتے، ہم اللہ نہیں مانتے، اللہ والے مانتے ہیں۔ اور اللہ والے کس کو بولتے ہیں؟ والے کے معنی کیا ہے؟ اب آپ ہے، ہاں، اب یہ آپ بولے یہ کس کا مکان ہے؟ یہ ہمارے حسام الدین صاحب مکان والے۔ یہ ملگی کس کی ہے؟ ہمارے غفور صاحب کی ملگی والے بولتے کہ نہیں؟ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین والے کون ہے؟ جا کے آپ زمین دیکھتے، یہ زمین والے کون ہے؟ یہ ہمارے رحیم صاحب ہے۔ ارے مطلب تو زمین تو اللہ کی ہے نا، ارض و سما کس کی ہے؟ زمین و آسمان کس کے ہے؟ پھر بول رہے ہیں زمین میری، ملگی میری، بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ میں زمین کا مالک ہوں، میں ملگی کا مالک ہوں، میں دکان کا مالک ہوں، بولتے کہ نہیں بولتے؟ پھر اللہ بھی مالک، تم بھی مالک، یہ کیسا معلوم ہوا؟ پھر تمہارے کہنے سے شرکی ہو گیا نا؟ نہیں ہوتا شرک۔ اللہ مالک ہے تو خود سے ہے، ہم مالک ہیں تو اللہ کی عطا سے مالک ہیں۔ اس لیے کہا گیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب۔ ان کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا وہابیوں کو مالک کس کو بولتے؟
ارے اللہ کے مالک بنا دیے، رسول اللہ کو مالک بنا دیے. ارے حقیقت میں مالک ہی ہے رسول اللہ. اس لیے ہم سنیاں ان کو مالک کے کونوں مقام مانتے ہیں، شہنشاہ دو عالم مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں. وہ آقا کی شان ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا. جو اللہ کا ہے وہ رسول کا ہے، جو رسول کا ہے وہ اللہ کا ہے، رسول بھی اللہ کے ہے. یہ عقیدہ ہے اہل سنت الجماعت کے بعد. اب سرکار کو مالک مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ اب مالک ہو تو مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ اب زمین کی ضرورت ہے تو حسام الدین صاحب کے پاس آئیں گے کہ نہیں گے؟ آپ زمین والے ہیں، آپ زمین کے مالک ہیں، آپ فروخت کر رہے ہیں کیا؟ تو کہاں جائیں گے؟ مصلی بچھا کے اللہ کہنے بیٹھیں گے کیا حسام الدین صاحب کی زمین میرے کو دلا دے؟ عمر بھر بھی مانگے تو نہیں ملتی، ان کے پاس آنا پڑتا. نہیں بولو نا، خاموش کیوں ہے؟ اب سٹی گول ہو گئی. ہاں یہ زمین والے ہیں، اللہ نے ان کو زمین والا بنایا ہے. اب جانا ہے تو انہی کے پاس جانا پڑے گا. اسی طرح اللہ والے کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ ہے ٹوپی، یہ ٹوپی والے. اب کسی کی دکان رہتی شیرنی کی، شیرنی والے، مٹھائی والے، کتاب والے، قلم والے. اب آپ کو کتاب کی ضرورت ہو مٹھائی والے کے پاس جاتے. بولیے، کتاب والے کی کتاب کی ضرورت تو مٹھائی والے کے پاس نہیں جاتے، مٹھائی کی ضرورت ہے تو کتاب والے کے پاس نہیں جاتے. تو کیا پتہ چلا؟ کتاب ہونا تو کتاب والے کے پاس جانا، مٹھائی ہونا تو مٹھائی والے کے پاس جانا، چائے ہونا تو چائے والے کے پاس جانا، اسکوٹر ہونا تو اسکوٹر والے کے پاس جانا، اسپیکر ہونا تو اسپیکر والے کے پاس جانا، کرسی ہونا تو کرسی والے کے پاس جانا. اس طرح اگر اللہ ہونا تو اللہ والے کے پاس جانا. یہ ہے میلاد منانے کے فائدے. انہوں تو آپ کو کاٹ دینے، اللہ والوں کو نہ کو جاؤ وہاں اللہ ملتا ہے. ہاں اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ کا پتہ دیتے ہیں. سمجھے؟ یہ ہے. اب آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ والے کی اولاد ہیں. آپ کو تو یہ عقیدہ پھیلانا چاہیے. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ درگاہوں کو نہ کو جاؤ، درگاہ کو جانا مندر کو جانا ایک ہے تو آپ مان لیں گے؟ انہیں بھی کلمہ پڑھتا اس کی بات مان لیں گے؟ انہیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہا، انہیں بھی نماز پڑھ رہا، انہیں بھی روزے رہ رہا، انہیں بھی تبلیغ کر رہا، انہیں بھی جو ہے حج کو جا رہا، انہیں بھی عمرے کر رہا. نہیں انہوں عمرہ کرتے، انہوں نماز پڑھتے. میں بولا ہم کسی کی نماز نہیں دیکھتے، ہم کسی کا عمرہ نہیں دیکھتے، ہم کسی کا حج نہیں دیکھتے، ہم کسی کا تقویٰ نہیں دیکھتے، ہم کسی کا خاندان نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول سے محبت کیسی ہے. کیونکہ کلمہ پڑھے تو بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ یہ سنیں گے تعجب، کوئی بھی نہیں بولیں گا. یہ میں بول رہا ہوں آپ کو، کلمہ پڑھ کے بھی مومن نہیں ہو سکتا، نماز پڑھ کے بھی مومن نہیں ہو سکتا، روزے رہ کے بھی مومن نہیں ہو سکتا، حج کو جا کے بھی مومن نہیں ہو سکتا. پھر مومن کب ہوتا ہے؟ آئیے واقعہ سنیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، غیظ المنافقین والکافرین، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے جو ایمان لائے نا؟ آج یہ کالے کالے رافضیاں حضرت عمر کے ایمان کو نہیں مانتے، اور بہت سارے مشائخین و کالوں کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں قونصل خانوں میں. آج کل کے مشائخین تفضیلی ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کو برا بول رہے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں. اب دیکھو حضرت عمر کا مقام کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیوں نکلے تھے؟ تلوار لے کے نکلے تھے نا. تلوار کیا ہو گئی؟ پلٹ گئی. سرکار کو لینے گئے تھے، خود سرکار کے حوالے ہو گئے. ہوا نہیں ہوا؟ سمجھے؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو آپ. یہ ہے میرے آقا کا اختیار. آئے تھے سر لینے کے لیے، سر دے دیے، قدموں میں جھکا دیا. ہاں یہ تو جب آئے، جب حضرت عمر فاروق ایمان لا لیے تو سرکار نے نعرہ تکبیر بلند کیا. اللہ اکبر. سرکار نے نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ نے نعرہ لگایا، مکے کی وادی ہل گئی. کافروں نے کہا کہ اب ہمارا بچنا مشکل ہے. حضرت عمر کے ایمان کی خوشی سرکار نے منائی، صحابہ نے منائی. اس لیے صحابہ کو کچھ نہیں بولنا، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو،
چاہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات کرنا ہے تو میرے سے بات کر لینا. ہر صحابی رسول جنتی. ہاں اس لیے آج کے باتوں میں مت آئیے. ہر صحابی جنتی اور ہر اہل بیت مالک جنت. ہر آل رسول مالک جنت. امام حسن کی جنت ہے, امام حسین کی جنت ہے, امام زین العابدین کی جنت ہے, امام باقر کی جنت ہے, امام موسیٰ کاظم کی جنت ہے, امام علی رضا کی جنت ہے, امام موسیٰ کاظم کی جنت ہے, امام علی رضا کی جنت ہے, امام تقی کی جنت ہے, امام نقی کی جنت ہے, امام حسن عسکری کی جنت ہے. ہر آل رسول کی جنت مالک ہو. یہ عقیدہ اہل سنت کا آپ کو بتا رہا ہوں. درمیان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی خوشی سرکار نے منائی. زمین پر ایک تہلکہ مچ گیا کہ حضرت عمر ایمان لائے. ایمان وہ چیز ہے, سرکار خوش ہو گئے حضرت عمر کے ایمان سے. حضرت جبریل اپنا سدرہ چھوڑ کر آ گئے, آ کے کہنے لگے حضور حضرت عمر کے ایمان کی خوشی صرف زمین میں نہیں منائی جا رہی ہے, آسمان کے سارے فرشتے حضرت عمر کے ایمان کی خوشی منا رہے ہیں. اب ان کو کالے کالے جالے جالے بولے ایمان کا نہیں ہے ان میں, تو اب ان کے ساتھ ایک ہونا, اتحاد کرنا. بولو نا بھائی, بولو. جو حضرت عمر کے ایمان کو نہیں مانتے, جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو نہیں مانتے, جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایمان کو نہیں مانتے, اب آپ ان کا ساتھ دینا. بولو آپ سنی ہے کہ ٹنی ہے؟ کدھر ہے؟ اس لیے ہم صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں اور اہل بیت پہ جان نثار کرتے ہیں. یہ ہے عقیدہ اہل سنت جماعت کا. تو سرکار عمر جس کی خوشی فرشتے منائے ایمان کی, جس کی خوشی سرکار منائے ایمان کی. ایک مرتبہ سرکار نے ان سے پوچھ لیا, اب وہ دلیل دے رہا ہوں میں, ہر نماز پڑھنے والوں کو میں ایمان والا نہیں مانتا, ہر عمرہ کرنے والوں کو ایمان والا نہیں مانتا, ہر جو ہے حج کو جانے والوں کو ایمان والا نہیں مانتا, ہر قرآن پڑھنے والوں کو ایمان نہیں مانتا, ہر مدرسہ چلانے والوں کو ایمان نہیں مانتا, ہر حافظ قرآن کو میں ایمان نہیں مانتا, یہاں تک کہ ہر آ کر چالا اوڑ کے آ کے میں مرشد ہو رہا تو ہم ان کو ایمان والا نہیں مانتا. پہلے بتاؤ ایمان کیا ہے؟ ہاں سرکار نے پوچھ لیا ہے عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت ہے؟ محبت نہیں ہے تو جہاد میں شریک ہے. یہ سوال حضرت عمر سے نہیں تھا. سنیے یہ بات آپ کو نہیں بتائیں گے کوئی, یہ حضرت عمر سے نہیں تھا جواب. ان کے تو ایمان کی خوشی فرشتے منائے, صحابہ منائے. ان سے کیا پوچھتے سرکار؟ حضرت عمر شام میں تھے, ایسی عظیم سرکار کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے والے, اطاعت رسول کا مجسمہ, اللہ کا فرمان کو ماننے والی شخصیت حضرت عمر فاروق. ابھی آپ نے سنا کھڑے رہ کے ممبر پہ, تو حضرت ساریہ کو جو کمانڈ کر رہے ہیں, ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سرکار ان سے نہیں پوچھ رہے ہیں, بلکہ حضرت عمر کو سامنے رکھ کے تا قیامت ہم جیسوں سے پوچھ رہے ہیں. اس لیے اپنے گھر میں جا کے یہ واقعے کو یاد کر کے بستر پہ بولنا, پوچھنا میرے کو کتنی محبت ہے. حضرت عمر سے سرکار نے کیا پوچھا؟ یہ نہیں پوچھا نماز پڑھے, یہ نہیں پوچھا روزہ رکھے, یہ نہیں پوچھا حج کو گئے, یہ نہیں پوچھا جنازہ پڑھے, یہ نہیں پوچھا کتنی تبلیغ کرے, یہ نہیں پوچھا قرآن کا کتنا حفظ کرے, یہ نہیں پوچھا قرآن کا ترجمہ کرے. کیا پوچھا؟ محبت کتنی ہے. یہ بتاؤ ہے عمر محبت کتنی ہے؟ سرکار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں پہلے جان سے محبت رکھتا ہوں, اس کے بعد آپ سے محبت رکھتا ہوں. یعنی جان کو ترجیح دی حضرت عمر فاروق نے. اور یہ بات ایک فطری بات ہے, ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہے. ابھی یہاں آگ لگ رہی ہے, لوگ جل رہے ہیں, تو ہم کیا آگ میں جائیں گے؟ کیا آگ بجھائیں گے؟ ان کو بچانے کو آگ میں تو نہیں جائیں گے ہم, بلکہ فائر بریگیڈ کو بلائیں گے, پانی ڈالیں گے. اگر ہم آگ میں چلے گئے, میرا باوا جل رہا تو لوگ بولیں گے باوا تو جل رہا تھا, انہیں خودکشی کر لیا, پھر بالکل بلائیں گے. کوئی بولی میں ہمارے اماں گر گئے تو کہ ہم بولی میں چھلانگ لگا دیں گے, تیرنا نہیں آتا, تیرنے والے کو بلائیں گے, وہ خودکشی ہو جائے گی. جان بچانا تو قرآن کا حکم ہے. تو حضرت عمر نے فطری جواب دیا, ہر ایک کو فطری طور پر جان سے محبت ہوتی ہے. تو کہا یا رسول اللہ میری جان عزیز ہے, اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار نے کیا فرمایا آپ سن رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جھوم کے درود شریف پڑھیے پھر جواب بتاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیے سنی مسلمانوں,
میلاد منانے والے مسلمانوں، کھیر پوری بنا کے نیاز کرنے والے مسلمانوں، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والے مسلمانوں، حضرت عبدالعزیز شہید رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو چومنے والے مسلمانوں، سنو جواب۔ سرکار نے فرمایا عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری جان عزیز ہے، اس کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے کہا عمر تم میں ایمان نہیں ہے۔ غور کرو، آپ غور کریے، جب حضرت عمر میں ایمان نہیں ہے تو کسی مومن میں ایمان نہیں ہے۔ عمر جیسی شخص ہے جس کے ایمان پر فرشتے خوشی منائیں، سرکار نعرے تکبیر بلند کرے جس کے ایمان لانے پر، اور سرکار کہہ رہے ہیں سوال اتنا ہی تھا محبت کتنی ہے، اور سرکار خود فرما رہے کہ عمر تم میں ایمان نہیں ہے۔ بڑی طویل حدیث ہے، پڑھ لینا بخاری شریف میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق کے سینے مبارک پر اپنا دست اقدس رکھا تو حضرت عمر بول اٹھے یا رسول اللہ میرا مال، میری جائیداد، میری زراعت، میری تجارت، میرے بال بچے، میری بیوی، میرے ماں باپ، یہاں تک کہ میری جان بھی آپ پر قربان ہے، آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ، میں قربان کر دیا، اب میں جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب سرکار نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا، ایمان کی تکمیل کب ہے؟ نمازوں سے نہیں ہے۔ نمازیں تو حضرت عمر کے بعد بھی تھے، سجدے تو حضرت عمر کے بعد بھی تھے، جہاد تو حضرت عمر کے بعد بھی تھا، قرآن کی تلاوت تو حضرت عمر کے بعد بھی تھی، قرآن کی سمجھ حضرت عمر کے بعد بھی تھی، سنتوں پر عمل کرنا حضرت عمر کے بعد بھی تھا۔ لیکن سرکار نے محبت کا سوال کیا تو پتہ چلا عمل الگ ہے، محبت الگ ہے۔ محبت الگ ہے، محبت کا تعلق ایمان سے ہے، عمل کا تعلق نماز سے ہے۔ سرکار نے کہا جب محبت میری نہیں ہے تم جان کو عزیز رکھ رہے ہیں، ساری چیزیں قربان کر رہے ہیں، نہیں، جان بھی قربان کر دینا مجھ پر۔ اس شخص میں ایمان داخل ہوتا ہے جو سرکار کو اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے مال سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ سرکار سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو احسان ہے سرکار کا، احسان نے بتا دیا، سرکار نے یہ بتا دیا کہ سرکار پر محبت کیسی کرنا چاہیے، اور سرکار نے پتہ بتا دیا کہ ایمان کی حلاوت کب نصیب ہوتی ہے۔ ورنہ ہم پہچان ہی نہیں سکتے تھے سرکار سے کیسی محبت کرنا۔ ورنہ آج بولتے ہیں نا میلاد کا جلسہ ہے، ارے کیا یہ جلسے لے کے بیٹھے ہیں سر، نماز کا جلسہ کرو، سمجھ لینا، سمجھ لینا کیا حضرت یہ لوگ جب دیکھو جو ہے میلاد میلاد بول رہے ہیں، سمجھ لینا، کیونکہ میلاد کا تعلق حضرت شاہ عبداللہ مودودی سے دہلوی نے بھی لکھا ہے، میلاد کا تعلق رسول کی ذات سے ہے، نماز کا تعلق اعمال سے ہے، میلاد کا تعلق رسول کی ذات سے ہے، سرکار کی محبت سے ہے، اور محبت رسول سے ایمان داخل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، کبھی ہمارے حسام الدین صاحب سے یہ آیت پوچھ لینا، آمنوا باللہ، یہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا باللہ و بالرسول، یہ بالرسول کیا ہے، باللہ کیا ہے؟ اب وقت نہیں ہے میں بتاتا آپ، ہاں آپ ان سے پوچھ لینا یہ کیا مقصد ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ایمان لاؤ تو سمجھو ایمان کب تکمیل پاتا ہے، کل محقق ہوتا ہے ایمان۔ بھائی بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہے سنیوں کو، یہاں جا کے بیٹھ گئے، ان کے پاس جا کے ہم اس بات سے بتاتے ہیں کہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتا وہ ایماندار کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، کیونکہ میلاد کا تعلق رسول کی محبت سے ہے۔ اب آپ بچے کی سالگرہ مناتے، میلاد النبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کی سالگرہ ہے نا، یہی معنی ہے، سن لو، یعنی برتھ ڈے آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ اب آج کل کے بچوں کو بولو، ہر بچہ آ کے ڈیڈی ڈیڈی میری برتھ ڈے منانا ہے، برتھ ڈے آ رہی، برتھ ڈے آ رہی، چاکلیٹ دلاؤ، میں اپنے ساتھیوں کو دیتا ہوں، برتھ ڈے منانے نہیں، اب ڈیڈی نکل کے آ کے ان کی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ہاں آج کل تو عالم یہ ہے بھائی کہ 1 سال کے بچے کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، بیچارے کو کیک معلوم نہ کچھ بھی معلوم، کیک لا کے موم بتی لا کے، وہ بچے کو پھونکنا نہیں آتا، بابا خود پھونک لے رہے ہیں، اماں پھونک لے رہے ہیں۔ یہ حال تو ہمارے معاشرے کا ہے، ہمارا معاشرہ اتنا تباہ کر دیا گیا ہے سیاست میں ملوث کر کے، ہمارے نوجوانوں کو کھانے کا ٹائم نہیں معلوم، کب کھانا،
ہاں نماز سے اتنی محبت نہیں ہے، کھانے سے 3 بجے رات کو جا کے دوشے کھا رہے ہیں، اڈلی کھا رہے ہیں. ہاں اور حال یہ ہے ہمارے نوجوانوں کی روانی کہاں جا رہی؟ سگریٹ پھونکنے میں، گٹکے کھانے میں، شراب پینے میں. ہمارے گھروں میں شراب آ رہی ہے اور سرکار نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اذان ہو رہی ہے، کوئی نماز کو نہیں آ رہا ہے. اتنی دکانیں مسلمانوں کی ہے، کون بولنے والا ہے؟ اگر میلاد میں بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا سرکار کیوں آئے. سرکار آئے تو سب سے پہلے سرکار نے سجدہ کیا. سجدے کی یہ اہمیت ہے، مسجد کی یہ اہمیت ہے. سرکار آئے تو ساری کائنات مسجد ہو گئی. اور ان کو احترام مسجد نہیں معلوم، آئے تو خالی جو ہے نا نمبر 1 نمبر 2 کو آتے لوگ. اگر ان کو بولے تو لڑنے کو آتے. تو بھائی مسلمان ایسے ہوں گے تو پھر کرونا آئیں گا نہیں آئیں گا؟ کرونا آئے تو کیسا ڈرے؟ ماسک لگا کے سینیٹر، مسجدوں میں سینیٹر، شراب کے لا کے رکھ دیے. شراب حرام ہے. شراب سے ہاتھ صاف نہیں ہوتے، وضو کرنے سے ہاتھ صاف ہوتے ہیں. ماسک لگانے سے کرونا نہیں جاتا، سجدہ کرنے سے کرونا جاتا ہے. یا رسول اللہ کہنے سے کرونا جاتا ہے. حضرت عبدالعزیز شہید رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو چومنے سے کرونا جاتا ہے. میں بتا دوں گا آپ کو ہی، آپ میرے ساتھ رہو، میں بتاتا ہوں. میں نہ ماسک لگایا نہ میں جو ہے ہاتھ آ کرا، مسجدوں کو ویران کر دیے. کرونا آیا. ایک سازش ہے مسجدوں کو ویران کرنے کی، ایک سازش ہے ہم کو شراب کے قریب کرنے کی، ایک سازش ہے ہماری جو ہے جسموں کو برباد کرنے کی، ایک سازش ہے ہماری روح کو ختم کرنے کی، ایک سازش ہے ہمارے کو دین سے خارج کرنے کی، ایک سازش ہے ہم کو اسلام کا دشمن بنانے کے لیے. ایک یہودیوں اور نصرانیوں کی سازش ہے. اور سرکار نے ہم کو بتایا کہ کسی کا مرض کسی کو نہیں لگتا. اللہ جس کو چاہے مرض دیتا ہے، جس کو چاہے شفا دیتا ہے. کسی کا مرض کسی کو نہیں لگتا ہے. اس لیے کاندھے سے کاندھا لگا کے نماز پڑھا کریں. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ ہماری عورتیں بے پردہ بازاروں میں پھر رہی ہیں، وہاں کوئی نہیں بولتا یہ بدعت ہے، شرک ہے. ہاں غیروں کے سامنے جا کے چوڑیاں پہن رہے ہیں. ہماری عورتوں کو کوئی نہیں روکا. اور نوکری کے نام پہ کال سینٹروں میں جا رہی ہیں ہماری عورتیں، کیا کیا کر رہی ہیں. سرکار نے تو کہا کہ غیر مرد کے ساتھ عورت نہ نکلے. پڑھو قرآن، پڑھو حدیث. ہماری عورتوں کو پھر آپ کو بلائیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ رحمتوں سے دور ہو رہے ہیں، سرکار دو عالم کا حکم نہیں مان رہے ہیں، نمازیں چھوٹتے جا رہی ہیں، کبھی فکر نہیں ہوتی، اور گٹکے کھا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں. جس کو سرکار منع کرے وہی چیز پی رہے ہیں. تو پھر رحمت نہیں آئے گی، زحمت ہی ہوگی، کرونا ہی آئے گا. اس لیے میلاد مناؤ، کرونا بھگاؤ. میلاد النبی مناؤ تو سمجھ میں آیا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. سرکار کیوں آئے؟ نماز پڑھانے کے لیے آئے، حج کرانے کے لیے آئے، قرآن عطا کرنے کے لیے آئے، سنتوں پر چلانے کے لیے آئے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے. یہی بات ہے، اس لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے مناتے ہیں. سن لو نوجوانوں، میلاد کی مخالفت کرنے والوں کو بولو کہ میلاد منانا شرک کو مٹانا ہے اور توحید کا اعلان کرنا ہے. یہ بتا دو آپ کو. اور کوئی بولا میلاد مناتے تو سنو، میں نہیں بولتا کچھ بھی. اب آئیے حوالے، ایک ہی حوالہ دوں گا کیونکہ پھر کبھی آیا آپ کو دیگر باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. ہمارے حسام بندی صاحب توجہ کریں، بلائے تو آؤں گا. میں تو اب سے خود سے آیا ہوں، اب بلائے تو آؤں گا. تو سنیے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضور امام اہل سنت عارف باللہ امام اہل سنت محسن دکن استاد الاساتذہ استاد السلاطین حضرت مولانا حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ نے لکھا ہے کہ میلاد پاک کی ابتدا، میلاد پاک منانے کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تاکہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے. سمجھے؟ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ کام تو جامع نظامیہ کے علماء کا تھا. انہوں تو پھلکی تقریر کر کے میلاد جلوس کی مخالفت کر کے ہلکے پھلکے فتوے دے کے لوگوں کو صحیح راستہ نہیں بتا رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو بانی جامعہ کا عقیدہ کیا تھا. بانی جامعہ نے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رسالہ ہی لکھ دیا اور لکھا کہ مولود النبی منانا اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے.
اور مولود شریف کی بنیاد اس لیے رکھی گئی ہے کہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے. ہمارے آج کل کے نوجوان سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ یعنی حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں شیخ الاسلام کہ میلاد اس لیے منانا کہ کون رسول کا دشمن ہے کون وفادار ہے معلوم ہو جائے. غدار رسول اور وفادار رسول کی پہچان میلاد النبی منانے سے ہوتی ہے. سمجھے؟ اس لیے جھنڈی لگانا، جو نوجوان جھنڈی لگا رہے ہیں نا، آپ ان کو پیسے دینا، لگاؤ بیٹا جھنڈی، لگاؤ بیٹا روشنی، ہر گلی میں روشنی کیجئے میلاد کی. کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ گھبرانا نہیں، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. ہاں اس لیے روشنی کرنا. حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ غداروں اور وفاداروں کی پہچان کا نام مولود شریف ہے. نماز پڑھے تو نہیں پہچان سکتے انہیں غدار ہے کہ وفادار ہے. حج کو گیا تو پہچان نہیں سکتے وفادار ہے کہ غدار ہے. قرآن پڑھا تو پہچان نہیں سکتے وفادار ہے کہ غدار ہے. اگر میلاد منا لیے، روشنی کو دیکھ کے بولا یہ کائے کو کرے، کسی بچے کی شادی میں دے دینا تھا کہ بیمار، یہ پکوان کائے کو کرے، آپ بیمار کو دینا تھا تو اس سے پوچھنا تو کتنے بیماروں کو دیا. ہم اہل سنت جماعت بیماروں کی بھی مدد کرتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں. ہاں تو ہمارے کیا سمجھ رہا ہے؟ اس لیے جتنا پیسہ میلاد میں خرچیں گے، شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی نے لکھا ہے، وہ سارا کا سارا پیسہ ثواب میں جائے گا. یہ مولوی میں اول کی بات بتا رہا ہوں. اور بانی جامع میں بھی یہ لکھا، اور کمال کر دیا. آپ جملہ سنیے بانی جامع کا، کمال کر دیا. اس جملے پہ تو میں جھوم گیا. حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میلاد سے ناخوش غم کرنے والا کون تھا؟ ابھی آپ کو بتا دیا گیا. ابھی ہمارے ایڈوکیٹ صاحب جناب محمد علی قیصر ایڈوکیٹ صاحب ہمارے معتمد استقبالیہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ میلاد سے غم کیا؟ شیطان. سنیں نا آپ، ابلیس تھا جو دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا. کیوں رو رہا تھا؟ انہیں جب رو رہا تھا، اب انہوں رو رہے ہیں. آپ میلاد منا کر صدیق اکبر کے راستے پر ہے، اور میلاد کی جھنڈی پر، میلاد کی روشنی پر، میلاد کی کھیر پوریوں پر، میلاد کی نیاز پر اعتراض کر کے وہ شیطان کے راستے پر ہے. اب آپ کدھر جائیں گے پوچھ لو. لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، ہاں سب ہے. ہم کسی کی داڑھی کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کی نماز کو نہیں دیکھتے. میں تو کسی کا خاندان کو نہیں دیکھتا. یہ بتاؤ ہوں گے آپ خاندان کے؟ یہ بتاؤ عقیدہ کیسا ہے؟ جا کے مخالفین سے مل رہے ہیں، سرکار کو یا رسول اللہ کہنے والے شرک والوں سے مل رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں پڑھنا. دشمنان رسول کے پیچھے، بدعقیداؤں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. سن لیجیے آپ بات ہماری. اس لیے کمال لکھ دیا. جب تو غم منانا شیطان کا کام ہے. میلاد کے وقت میں غم مناتا ہوں. نہیں، آپ کی روشنی کو دیکھ کے جلتا، آپ کی گلی میں روشنی، یہ کون کرے؟ ارے بابا یہ بیچارہ ضعیف آدمی، اس کی مدد کر دینا تھا، تم کتنا کرے؟ ہاں یہ اسراف ہے. میرا تو کتنا ٹائم کھانا کھایا؟ 3 ٹائم کھایا، پھر 1 ٹائم کھانا تھا، 2 ٹائم اسراف کیوں کرا؟ ہاں تیرے کنے کپڑے کتنے پوچھنا، مولانا تیرے کنے کپڑے کتنے؟ ارے میرے پاس 12-13 جوڑے ہیں. ارے ایسا ایک ہی رکھنا کرتا پاجامہ. صحابہ کا نے کیا تھا؟ صحابہ کے پاس خالی تہبند نہیں تھا، اوپر کے اوڑھنے کا بھی نہیں تھا. بتا سنت صحابہ کی. یہ تو صحابہ کا احسان ہے، اولیاء اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو خوش لباس بنا دیا. ابھی نہیں سمجھے آپ لوگ بات. ان سے یہ پوچھنا تو کتنا کرا کام، کتنی لڑکیوں کی شادی کیا، تو کتنے بیماروں کی مدد کیا. کچھ نہیں کرتے، خالی تنقید کرنا معلوم ہے. جبکہ ہمارے اولیاء اللہ نے بتا دیا کہ میلاد کی روشنی کرنے سے دل منور ہو جاتے ہیں. اس لیے بانی جامع نے لکھا کہ غم، میلاد پر غم منانا کمال شقاوت ہے. اب یہ لفظ شقاوت آپ سمجھے نہیں سمجھے، میں آسانی سے سمجھاتا ہوں. یعنی پتھر دل کا. میلاد کی روشنی سے جلا، جلنے والے جلنے دو، اور جلانا. جلنے والوں کو، رسول کے دشمنوں کو جلانا بھی ثواب ہے. جیسا ابھی سنے حضرت جبریل نے ٹھوکر مار دی. حضرت جبریل بول رہا تھا اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہمارا. اب بہت سارے لوگ ہمارے نہیں، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ نماز تو ہو جاتی، بولا اس کی نہیں ہوتی، تمہاری کہاں ہوتی؟ ہاں
اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارا ساتھ. تو جبری بولنا تھا. اور آج ایک بیماری پیدا ہو گئی پوری دنیا میں، کسی کو برا نہیں بولنا. بولتے پھر رہے کسی کو برا نہیں بولنا. اور بیمار ایسے ہے کافر کو کافر نہیں بولنا. میں بولا تم اللہ سے بڑھ گئے، اللہ کافر بول رہا تم نہیں بولتے. کافر کو کافر نہیں بولنا، کسی کو برا نہیں بولنا. بولا ٹھیک ہے یہاں سڑا ہوا کھانا رکھا ہوا ہے، بریانی رکھی ہوئی، آپ کس پہ ہاتھ ڈالتے؟ ہاں کس پہ ہاتھ ڈالتے آپ؟ اچھی خوشبودار بریانی پہ ہاتھ ڈالتے، سڑے ہوئے کھانے پہ برا نہیں بولنا نا، وہ بھی کھانا نہیں. اب یہاں شہد ہے اور یہاں پہ جو ہے زہر رکھا ہوا ہے، کیا زہر کو شہد بولتے؟ بولو آپ، بس جواب دینا میاں. پھر شہد کو شہد بولنا پڑے گا، زہر کو زہر بولنا پڑے گا. بولیں گے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کے گھر میں ٹی وی چوری ہو گیا، ناکے میں جا کے آپ پی ایس میں جا کے کیا لکھاتے؟ نہیں ایک صاحب آئے تھے، میں ٹی وی میں تحفے دیا، مارتا ڈنڈا انہیں تحفے میں دے کے، یہاں کہیں کو آئے ریموٹ لکھانا، وہاں تو بولنا پڑے گا چور آیا تھا. ہاں تو چور کو چور بولنا پڑے گا، نیک آدمی کو نیک آدمی بولنا پڑے گا، برے کو برا بولنا پڑے گا، شراب کو شراب بولنا پڑے گا، شہد کو شہد بولنا پڑے گا، اور میلاد منانے والے کو اللہ کا محبوب بولنا پڑے گا. سمجھ میں آگی بات آپ کی آسانی کے ساتھ؟ میلاد منانا کہاں ہے؟ یہاں دیکھو آ کے بیٹھو، یہاں ہے. ابھی تو میں قرآن کی طرف نہیں آ رہا ہوں. ابھی بانی جام نظامیہ نے جو لکھا ہے ایک کمال شقاوت ہے. جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، جس کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے نا، وہ میلاد نہیں مناتا. اور حضرت نے وہی لکھا جو میلاد کی مسرت مناتا ہے وہ کمال سعادت ہے. یعنی جو سعادت مند ہوتا ہے، جو رحمت حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہے، جس کے دل میں فرما برداری کا جذبہ رہتا ہے، وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتا ہے. اس لیے بالکل آخری میں جملے عرض کر رہا ہوں آپ سے، کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے، آپ حضرات بھی بے چین ہیں، نہ جانے آپ کھانا کھائے کہ نہیں کھائے کی. ہم تو نہیں کھاتے کھانا، ہم 3 دن وہ تو بولتے ہیں اسی بغیر کھائے کے. سمجھے؟ اب ہم آپ نے، اب آپ کی بھی تو فکر کرنا ہے. اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ بولیے آپ. اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمارے مولانا حسام الدین صاحب سے نے پوچھیے، اٹھ کے کھڑے کے پوچھیے، فجر تک جواب دیتا ہوں. نہیں مطمئن ہو تو دوسرا طریقہ بھی ہے مطمئن کرنے کا، ہر طریقے سے مطمئن کرتا ہوں میں. ہاں اس لیے یہاں آیا ہوں. اور ہمارے جناب محمد صوفی صاحب انہوں جا کے بگونوں کے پاس ہے. ارے بھائی بگونے چھوڑو، یہاں بیٹھو. بگونے پھرنے والے الگ لوگ ہیں، بگونے لے کے پھرتے. ہم بگونے لے کے نہیں پھرتے، ہم رسول پاک کا نعرہ لے کے پھرتے ہیں. یا رسول، یا رسول، یا علی، یا غوث، یا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر ہے. یہ دل سے نعرے لگاؤ، سرکار کی مدد آتی ہے. ہاں حضرت بلال کا ذکر کر رہا تھا میں، چھوڑ دیا، آتا ہوں پھر اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اس میں آپ کو ملے گا، آج کل لوگ آپ کو بھٹکا رہے ہیں. پہلے بولتے تھے انہوں کلمہ پڑھتے ایک ہو جاؤ، تو ہمارے کو نہ سنی نہیں رکھ رہے تھے لوگ. اب انہوں کھڑے رہ کے بول رہا درگاہ کو نہیں جانا تو سن لینا، انہیں بولا میلاد نہیں منانا سن لینا، انہیں بول رہا کہ فاتحہ نہیں دینا سن لینا. کہیں کو سنیں گے ہم تو سننی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں کہ سب بھائی بھائی ہے. یا رسول اللہ کو شرک بولنے والا بھی بھائی ہے، یا رسول اللہ کو مدد مانگنے والا بھی بھائی ہو ہی نہیں سکتا. وہ دشمن ہے سرکار کا جو یا رسول اللہ کو شرک بول رہا ہے، جو درگاہوں سے روک رہا ہے. درگاہوں کو یہ لوگ، آپ ٹی ویوں میں سن لیجئے، درگاہوں کو یہ لوگ مندر بول رہے ہیں. درگاہ مندر ہے، بولیے آپ، یہ درگاہ مندر ہے. ہاں اب آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں گا آپ کو. درگاہ کو جانا رسول پاک کی سنت ہے. معلوم آپ کو یہ بات معلوم؟ درگاہ کو جانا سنت ہے سرکار کی. معلوم؟ کتنے لوگ حج کرے؟
بھائی کچھ تو کرے ہوں گے آپ کے اس میں، یا مجمع میں حج کو گئے ہوں گے نا، گئے ہوں گے نا حج کو، حاجی صاحب ہوں گے نا. میں حاجی صاحب سے پوچھتا ہوں آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیے؟ ہاں آپ جنت البقیع گئے؟ حاجی صاحب گئے جنت